बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हाँ साहब खुद तो ज़ख्मी होकर अस्पताल दाखिल हो गए और बकौल उनके उन्हें 4 गोलियां लगी हैं, लेकिन उन्होंने हुकूमत को भी मुसीबत में डाल दिया। और अब हुकूमत के पास कोई चारा नहीं है कि वो खान साहब को गिरफ्तार करे, खान साहब के ख़िलाफ़ लीगल एक्शन ले और उनकी जमात के ऊपर पाबंदी लगाए। ज़रा ये कहते हैं कि ये सारे ऑप्शन हुकूमत की टेबल पर है। खान साहब को किस तरह गिरफ़्तार किया जाएगा, उन पर क्या चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे और उनकी जमात को बैन करने के लिए किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, ये बड़े इंपॉर्टेंट मामलात हैं। और इन मामलात पर कल रात से गौर हो चुका है और अब अगले 24 से 48 घंटों के दौरान ये दोनों मामलात अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। यानी खान साहब को गिरफ्तार भी किया जा सकता है और उनकी जमात पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। ये इसलिए हो रहा है कि खान साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कोई 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने ऊपर होने वाले हमले को जस्टिफाई करने की कोशिश की, जो कि वो नहीं कर सके। वो हमला भी एक्सपोज हो गया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी चीज़ें खुद खुलकर सामने आ गई और वो कहते हैं ना कि इससे तो बेहतर था कि खान साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते और वो मंजर-ए-आम पर ना आते, लेकिन चूँकि झूठ के पाँव नहीं होते और उनको बेचैनी थी कि शायद वो अपने इस एक्ट को जस्टिफाई कर देंगे तो वो कामयाब हो जाएंगे, और उन्होंने कोशिश की और इसी कोशिश में और चाव में वो मीडिया पर आ गए। मैंने आपको पहले खबर दे दी थी कि लॉन्ग मार्च मुलतवी होने जा रहा है और ये लॉन्ग मार्च को फेस सेविंग देने के लिए ही वज़ीराबाद का जो इंसिडेंट है वो बज़ाहिर नज़र आता है। इस पर अब मैं नहीं, बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं और शायद जो इब्तदाई तौर पर 2-4 लोगों ने सवाल उठाए होंगे उनमें से मैं एक हूँगा कि जिन्होंने ये सवाल उठाए थे कि ये मामला फिशी है और अब ये मामला और ज़्यादा मशकूक हो गया है और ज़्यादा इसके ऊपर सवालात खड़े हो गए हैं और ज़्यादा इसके ऊपर शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। पाक फौज के ताल्लुकात आमा यानी इंटरनल सर्विस पब्लिक ISPR, उन्होंने कल एक सख्त बयान जारी किया है और ये अब तक के आने वाले बयानात में सबसे ज़्यादा सख्त बयान है, जिसमें बाकायदा फ़ौज ने इस मामले पे कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो पाक फ़ौज और उसके अफसरान को बदनाम करने के ख़िलाफ़ कानूनी एक्शन ले, हुकूमत एक्शन ले। तो हुकूमत जो इससे पहले खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर रही थी और ये तासुर दिया जा रहा था जी खान को शायद कोई ताकत गिरफ्तार करने से रोक रही है, खान अभी बहुत सी कुव्वतों का लाडला है और कभी ना इजाज़त नहीं दे रही है, शहबाज शरीफ मजबूर है, हुकूमत मजबूर है और खान को खुली छुट्टी है। अब तो खुद फौज ने कह दिया कि उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाए और इससे बड़ा कानूनी एक्शन और क्या हो सकता है कि उन्होंने पाक फौज के एक आला अफसर पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए और इल्ज़ाम भी एक झूठे यानी एक फ्रॉड किस्म के इनकाउंटर को प्रेजेंट करके। खान साहब पे जो वज़ीराबाद में हमला हुआ उसके बारे में खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उनके ऊपर 2 लोगों ने गोलियां चलाई और एक नीचे से गोलियां चला रहा था, एक ऊपर से गोलियां चला रहा था। फिर उन्होंने कहानी बताई, वो जो भी कहानी उन्होंने बताई, जितनी बातें उन्होंने बताई वो सारी की सारी बातें उनमें बहुत सारे सवाल छुपे हुए हैं। वो सारे मामला वो बगैर किसी सबूत के बयान कर रहे हैं। हुकूमत ने दावा किया कि अगर ये खान साहब साबित कर दे कि दूसरा आदमी गोली चलाने वाला था तो फिर वो जो कहेंगे वो हम कबूल करेंगे। तो हुकूमत का इसरार है कि गोलियां चलाने वाला शख्स पकड़ा जा चुका है। खान कहता है कि मुझ पर 2 लोगों ने अटैक किया, एक नीचे से गोली मारा था, एक ऊपर से गोलियां मारा था और मैं झुका तो मुझे मेरे सर से गोलियां गुजर गई। और कल जब वो कंटेनर से बाहर निकले थे, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि किसी हाई प्रोफाइल सोसाइटी के ऊपर अगर फायरिंग हो तो फायरिंग के बाद वो हाथ हिलाता हुआ, मुक्के लहराता हुआ बाहर निकले। उसको सिक्योरिटी अपने हिसार में लेती है और सबसे पहला काम ये होता है कि सिक्योरिटी ऐसी हाई प्रोफाइल शख्सियत को वहाँ से लेकर रफू चक्कर हो जाती है, वहाँ से गायब हो जाते हैं, ताकि अगर कोई किसी ने मारने का प्लान बनाया हुआ तो प्लान के पीछे एक प्लान होता है, यानी 1-2 बैकअप ज़रूर होते हैं कि अगर ये प्लान A नाकाम होता है तो बैकअप में प्लान B होता है और वो नाकाम हो प्लान C होता है। तो जो मारने आता है वो इस तरह प्लानिंग करके आता है। तो जो अगर आप पहले प्लान से बच जाए तो फिर दूसरा प्लान एक्ट होने से पहले
آپ کو وہاں سے یا کارڈن آف کر لیا جاتا ہے یا وہاں سے لے جایا جاتا ہے. دنیا بھر میں کسی بھی ہائی پروفائل شخصیت کی آپ ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں, گوگل پہ موجود ہیں, آپ کو مل جائیں گی. کسی بھی شخص پہ اٹیک ہوتا ہے تو کس طرح سیکورٹی اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر گرتی ہے اور کس طرح اس کو وہاں سے لے جاتا ہے. اور خان صاحب کی اپنی پرسنل سیکورٹی ہے, یہ بھی نہیں کہ ان کی پولیس سیکورٹی کر رہی تھی اور بھاگ گئی یا کوئی اور تھی. ویسے تو وزیر داخلہ جو مشیر داخلہ پنجاب کے وہ کنٹینر پہ ہی تھے اور سب سے پہلے بھاگنے والوں میں شامل تھے. تو ان کی اوپر کسی نے سیکورٹی وہ کی نہیں. اور پھر جب وہ نکلے تو وہ ان کی ایک ٹانگ میں پٹی تھی, دوسری پہ وہ پٹی نہیں تھی. یہ سب سے بڑا سوال پیدا ہوا کہ پٹی کس نے کی, ان کی کوئی ویڈیو نہیں آئی. اور کل جب پریس کانفرنس بیٹھے تو دونوں ٹانگ میں پٹیاں تھیں. اور دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ دونوں ٹانگوں پہ 4 گولیاں لگیں اور گولیاں جہاں پہ لگی ہوں وہاں پہ پلستر ہو جائے اور ہڈی بھی نہ ٹوٹی ہو. بعد میں کہا جائے جی کہ پہلے کہا جائے گولیاں لگی ہیں, بعد میں ڈاکٹر کہے نہیں وہ گولیوں کے پارٹیکلز لگے ہیں, ذرات لگے ہیں. تو بلٹ کے ذرات نہیں ہوتے, ریپیٹر کے یا کارتوس کے ذرات ہوتے ہیں. تو کارتوس کس نے چلایا؟ تو یہ بڑے سوال ہیں. ان سوالوں میں ایک بات جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی کہ خان صاحب کو یہ لانگ مارچ ملتوی کرنے کے لیے فیس سیونگ چاہیے تھی جو انہوں نے لے لی ہے. پنجاب میں وزیر آباد گجرات سے آگے انہیں ریسیپشن ملنے کی کوئی امکان ہی نہیں تھا. اور اسلام آباد پہنچنے میں ویسے ہی وہ کہتے تھے کہ وہاں پہ اسلام آباد کے باہر انہیں ٹی چوک تک کی آنے کی اجازت تھی, آگے جانے کی اجازت ہی نہیں تھی. اور لاہور سے بھی جب وہ نکلے تو ان کے پاس زیادہ لوگ نہیں تھے لانگ مارچ میں شریک ہوئے. گجرانوالہ میں انہیں ایک دن رک کر جلسہ کرنا پڑا. اس طرح وزیر آباد میں بھی ایک دن رک کر انہوں نے جلسہ کیا. تو خان صاحب کو لانگ مارچ ناکام ہوتا ہوا دیکھ کر ضروری تھا کہ وہ یہاں سے پتلی گلی سے نکل جاتے. تو ایک معاملہ تو یہ ہے کہ اس میں اگر پہلے 50-50 تھا تو اب یہ معاملہ 90% مشکوک ہو چکا ہے. 10% آپ مارجن دے سکتے ہیں کہ حملہ ور پکڑا گیا ہے, وہ کہہ رہا ہے جی میں نے ماری ہیں گولیاں اور میں نے اس لیے ماری ہے کہ یہ دین کے یعنی مذہب کے خلاف کچھ کام کر رہے تھے. تو یہ ایلیگیشن ہو سکتا ہے. وہ شخص جس نے گولیاں ماری ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی پی ٹی آئی ویل کہتے ہیں وہ تو شکل سے نشئی ہے. تو جس کو گولیاں ماری وہ کون سا حاجی صاحب تھے؟ تو اس نشئی نے, یہ میں مانتا ہوں کہ وہ پلی لے رہا ہے وہ درست نہیں ہے. وہ اگر کہہ رہا ہے جی کہ یہ اس نے اذان کے ٹائم پہ یہ میوزک چلاتے تھے یا اس کو دکھ ہوا یا وہ بڑا پیروکار ہے مذہب کا, تو نہ وہ شکل سے نمازی ہے نہ اس کو کسی نے, مجھے لگتا ہے اس نے کبھی جمعہ بھی نہیں پڑھا ہوگا. تو اس کی یہ ماننے والی بات ہی نہیں ہے. جس نے سلیمان تحصیل کو گولیاں ماری تھی وہ قادری صاحب, وہ حلیے سے بھی وضاقتہ سے بھی لگتا تھا کہ وہ کوئی مذہبی قسم کا آدمی ہے. یہ تو شکل سے ہی مذہبی لگتا ہے, ہمارا, اور وہ لگتا ہے یعنی نشے کا عادی لگتا ہے. یہ ٹھیک ہے, لیکن اس کو کس نے استعمال کیا؟ اور پھر وہ جو خان صاحب کہتے ہیں جی بڑا پلانڈ اٹیک تھا, اور پلانڈ اٹیک کرنے کے لیے کسی نشئی کو آپ تھوڑی ہائر کریں گے. اور جنہوں نے پلانڈ اٹیک کرنا ہوتا ہے ان کے پاس سنائپر شوٹر ہے جن کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں. تو یہ کوئی ایسا یعنی کوئی ایسی پلاننگ کی گئی تھی کہ جلوس کے اندر فائرنگ کر دی جائے, ایک بندہ برسٹ مار کے بھاگ جائے اور دوسرا اس کو ہاتھ سے پکڑ لے. کچھ ایسے ہی سین لگتا ہے کہ وہ بس لگے جیسے گولی چل گئی ہوا کے اندر, اور پھر وہ کہا جی کنٹینر پہ فائرنگ ہوئی اور ادھر سے پٹیاں باندھ کے اپنے ڈاکٹر سے رپورٹ بنائے گی اور سامنے آ جائے گی. انڈین میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے. انڈین میڈیا نے بھی ایکسپوز کر دیا, انڈین میڈیا نے بھی ویڈیو دکھا دی ہے کہ جناب یہ تو خان صاحب نے جو کچھ کیا ہے اس کے اوپر تو, حالانکہ انڈین میڈیا بڑا سپورٹ کر رہا تھا خان صاحب کو کہ واجی فوج میں پہ گیا, لیکن اس حملے کو وہ بھی نہیں ہضم کر پا رہے. وہ بھی اسے کہہ رہے کہ جناب یہ بھائی صاحب یہ تو کوئی یعنی 2 نمبر گیم ڈالی جس میں عمران خان جو ہیں وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے دکھ رہے ہیں. یہ ان کے اوپر حملے کی تصویر ہے. پہلے اس والے ویڈیو کو دیکھیے. اب آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا آڈیو جو اس ویڈیو میں سنائی دے رہا ہے اس کو اپنے جیب میں رکھیے. اس ویڈیو میں آپ عمران خان کو دیکھ رہے ہیں, اس کو پاز کیجئے. یہاں عمران خان آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور اگر آپ نیچے دیکھیں گے تو ریلنگ سی بنی ہوئی ہے جس کے پیچھے عمران خان کھڑے ہیں. اب گولی تڑ تڑ چلنے کی آواز آتی ہے, یعنی برسٹ فائرنگ ہے, ایک ساتھ کئی گولیاں چل گئی. عمران خان جھک جاتے ہیں اور ان کے پیر میں گولی لگتی ہے.
तो पहली बात तो लोग ये पूछ रहे हैं कि बॉस इमरान खान को पैर में गोली कैसे लगी जब आगे रैली। दूसरी बात, जिसने गोली चलाई वो कह रहा है कि मैंने पिस्टल की गोली चलाई, तो ये तड़तड़ 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 गोली तो पिस्टल से नहीं चलती, ये तो किसी और बंदूक से चलती है। वो आदमी क्या कह रहा है अभी आपको आगे सुनाऊंगा। वो पकड़ा गया। तो पहला सवाल तो ये उठ रहा है कि गोली की आवाज AK-47 जैसी और दावा पिस्टल से गोली चलने का। तो पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि बॉस ये क्या खुद पर ही गोली चलवाकर कहानी बनाई जा रही है। अब दूसरी तस्वीर दिखाइए जहां इमरान खान हाथ हिलाते हुए बाहर निकल रहे हैं। अब इस तस्वीर को आप देखिए, इसको पॉज कीजिए। इमरान खान यहां बाहर निकल रहे हैं, इनके चेहरे पर जरा जूम करके दिखाइए। ये भाई साहब जिनके ऊपर अभी अभी जानलेवा हमला हुआ है, इनके चेहरे पर स्माइल है। ये देख रहे हैं आप, ये चेहरे पर मुस्कान बनी हुई है भाई के। भाई हाथ मुट्ठी भींच कर जो है वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं बहुत चीता हूं और नायक हूं, और वो इसके बाद बाहर निकल रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूं, आप दुनिया भर में कहीं भी किसी नेता पर हमला हुआ हो, अभी जापान में हुआ था, सबसे पहले उनकी सिक्योरिटी उनको कॉर्डन ऑफ करती है और वहां से लेकर चली जाती है, निकल जाती है। सबसे पहले बचाना होता है। ये भाई साहब वहीं खड़े हैं, इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है सो कॉल्ड, इनके साथियों को गोली लगी है, इनके साथ का एक आदमी मर गया है, और ये भाई साहब हाथ हिलाकर कह रहे हैं ओ भाई। तो यहाँ इंडियन मीडिया ने ये बात कर दी है और वो कहते हैं जनाब ये दुरुस्त नहीं है। अब क्या क्या हो सकता है? खान साहब ने ये जो लॉन्ग मार्च किया इसको अब मुलतवी कर दिया और उन्होंने कह दिया कि अब मैं अपनी सेहतयाबी तक इसको मुलतवी करता हूँ, यानी जब तक मैं सेहतयाब हो गई। ये वैसे ही किया है जैसे 25 मई को खान साहब ने कहा था कि बस मैं अब वापस आ रहा हूँ, मैं बस चंद दिनों में वापस आ रहा हूँ, और फिर वो चंद दिन जो है वो 6 महीने बाद आए। तो अब भी खान साहब के जो है ना यानी सेहतयाबी, ये मामला चलना है अगले इलेक्शन तक, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ हो जाएगा क्योंकि हालात अब जो है वो काबू से बाहर होते जा रहे हैं। खान साहब ने तो काम कर दिया, खान साहब ने वो काम कर दिया कि इस मुल्क के अंदर इंतशार फैला दिया, लोग उनके वायलेंट हो गए। अब ये हमला सच्चा था, झूठा था, जो भी था, इसके नतीजे में जो रिएक्शन आ रहा है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी रिएक्शन आया वो कोई अच्छा नहीं है कि ऐसी जगहों पर जो कि रियासती इदारे या रियासत की हिफाजत के जामन समझे जाते हैं, गवर्नर हाउस हुआ, कोर कमांडर के घर हुए, कोर कमांडर हाउसेज हुए, या इस तरह की जो इमारतें सरकारी इमारतें होती हैं, इनके ऊपर जब आप अटैक करते हैं, इनके ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं जाके, तो इसका मतलब है आप रियासत को चैलेंज कर रहे हैं, उन्हें थ्रेटन कर रहे हैं। तो ये कुछ इसी किस्म की सूरत हाल थी और इससे ये तो उन्होंने कर दिया काम। कल बहुत हंगामे हुए, फैज़ाबाद में भी हंगामा हुआ, लाहौर गवर्नर हाउस में भी हंगामा हुआ। गवर्नर को बाकायदा कल खत लिखना पड़ा है पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को और IG को कि उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाए। तो यह एक फेडरेशन वफाक का नुमाइंदा किसी सूबे के अंदर अगर उसको थ्रेटन हो जाए तो फिर वफाक को ख़तरात लाक हो जाते हैं, फिर सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ जाते हैं। तो खान साहब इस मुल्क के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बनते जा रहे हैं। और कल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब ISPR का रिएक्शन आया जिसमें उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली ये कहा है कि इदारे या इसके सिपाहियों की तजलील करने वाले किसी भी शख्स को खुली छूट नहीं दी जाएगी। खासकर एक सीनियर अफसर के खिलाफ चेयरमैन PTI के इल्ज़ामात, इमरान खान के सीनियर अफसर के खिलाफ इल्ज़ामात, या ISPR की वर्डिंग है, मेजर जनरल फैसल नसीर की बात हो रही है, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात खान साहब ने लगाए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लगाए। एक तरफ वो नाम ले रहे थे शहबाज शरीफ का, राना सनाउल्लाह का, और इनका नाम वो बार बार ले रहे थे। तो इनका नाम क्यों ले रहे थे, इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि मेजर जनरल फैसल नसीर का वो नाम क्यों ले रहे हैं और उसकी वजह क्या है। तो उनका नाम बार बार ले रहे थे, उसके ऊपर ISPR ने कहा कि हम उनके ऊपर इल्ज़ामात बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। फौज प्रोफेशनल है और इस पर हम प्राउड करते हैं, फौज में एहतसाब का एक मौसर निज़ाम है, लेकिन अगर इदारे के सिपाहियों और अफसरान की इज्जत, सलामती और वक़ार को निशाना बनाया जाए तो वो अपने अफसरों की और नौजवानों की हर कीमत पर हिफाजत करेगा। और फ़ौज के अफसरान और फ़ौज पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनकी मजम्मत की जाती है। तो खास के इल्ज़ामात की मजम्मत भी की है उन्होंने और हुकूमत से मुतालबा किया है
مطالبہ کہہ لیں, ریکویسٹ کر لیں, لیکن یہ کہا کہ جناب عمران خان کے جو جھوٹے دعوے ہیں ان کے خلاف قانونی ایکشن لیا جائے. تو یہ پہلی بار مرتبہ ہوا ہے. تو اب حکومت کے پاس فیس سیونگ نہیں ہے, اب حکومت فیس سیونگ ڈھونڈے گی. وہ جو پہلے کہتے تھے نا جی وہ سانو پڑھن نہیں دیتے, اب وہ بیچ میں سے بیریئر ہٹ گیا. اب حکومت کے اوپر یہ لازم ہو گیا ہے کہ وہ عمران خان یا ان کے یا جو لوگ فوج کے خلاف بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے. اور اگر حکومت نہیں کرتی تو حکومت بھی کٹہرے میں کھڑی ہو جائے گی. شاید حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ یا سمجھ رہی ہے کہ وہ تو فوج کا اور عمران خان کا معاملہ ہے, تو اب فوج نے سیدھا سیدھا معاملہ ڈال دیا ان کے اوپر کہ آپ نے کرنا ہے. اگر یہ بھی نہیں کر پائیں گے تو پھر معاملہ جو ہے وہ کس طرف جائے گا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک امتحان میں ڈال دیا ہے حکومت کو فوج نے کہ جناب یہ کارروائی کرے, اور کارروائی کرنے کے لیے بہت سارے جواز ہیں. 4 دن خان صاحب نے لانگ مارچ کیا, 4 افراد کی جان لی, یہ 4 افراد کے قاتل ہیں, تو ان کے خلاف تو ایف آئی آر بنتی ہے. پہلے دن وہ علی حسن ٹرک کے نیچے آ گیا, وہ گر گیا, وہ مر گیا, اس کو بے یارو مددگار چھوڑ کے چلے گئے. پھر وہ ایک خاتون رپورٹر صدف نعیم کو کچل دیا. پھر اگلے دن وہاں پہ موٹر سائیکل کو ان کنٹینر نے ٹکر مار دی, ایک نوجوان وہاں مارا گیا. چوتھا یہ وزیر آباد میں نوجوان کی جان چلی گئی, 3 بچوں کا باپ. تو 4 دن میں 4 لاشیں, 4 افراد کو قتل کرانے کے لیے خاص صاحب نے لانگ مارچ کیا تھا. کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا مارا نے. یعنی آپ کی جان سب سے زیادہ قیمتی ہے, اور وہ جن کی جان گئی ان کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو یہ 4 افراد کے قتل کی بھی ایف آئی آر خاص صاحب پہ درج کرنا بنتی ہے. اور پھر حملے کی تو انویسٹیگیشن وہ ٹھیک ہے گورنمنٹ نے, اسکاٹ لینڈ یارڈ سے کرا لیں, آپ کسی سے کرا لیں, کرائے ضرور. خاص صاحب پریس کانفرنس میں یہ نہیں مطالبہ کر رہے کہ جی مجھے اب الیکشن چاہیے. خاص صاحب یہ بھی مطالبہ نہیں کر رہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بلاؤ, اس کی انویسٹیگیشن کرے. خاص صاحب کہہ رہے جی جب تک وہ 3 افراد کو نہیں ہٹایا جائے گا ہمارا احتجاج جاری رہے گا. یعنی فلم جاری رکھو. میں چاہے ہسپتال میں ہوں, سڑکوں پہ لوگ احتجاج کرتے رہے, تو ان کا بنیادی مقصد احتجاج کرانا ہے. تو خاص صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ جن لوگوں نے مجھے مارنے کا پلان بنا رکھا تھا, جن کی میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی, وہ 4 لوگ اور ہیں, اور اب جن کے خلاف میں ایف آئی آر درج کرانے لگا یہ 3 لوگ اور ہیں. تو بنیادی طور پر خاص صاحب یہ کہہ رہے کہ 7 لوگ ان کے خون کے پیاسے ہیں. 4 کے نام ویڈیو میں دے چکے ہیں, 3 کے نام انہوں نے بتا دیے ہیں. تو وہ 4 کون ہیں وہ بھی سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے, وہ کون سے 4 لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں. اور ان کو حملے کا پہلے سے پتا تھا, اور یہ سینہ تان کے وہاں پہ چلے گئے گولی کھانے کے لیے, آؤ مجھے گولی مارو. پھر جب گولی چلی تو پڑھوں نیچے کھاتے نا گولی پھر سینے پہ. تو یہ ڈرامہ بے نقاب ہو چکا ہے. یہ سب لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, ان سے یہ معاملہ ہینڈل نہیں ہوا. انہوں نے بہت ساری ایسی مشکوک حرکتیں کر دی ہیں کہ یہ معاملہ, ایک تو لڑکا پکڑا گیا نا, اگر وہ نہیں پکڑا جاتا نا تو شاید یہ معاملہ کسی اور طرف چلا جاتا. اب وہ لڑکے کو کس نے ہائر کیا, کس نے کیا, وہ کہتا ہے میں نے خود ہی کیا. گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ وہ چونکہ گورنمنٹ اس لیے کہہ رہی ہے کہ یہ تو ان کی کسٹڈی میں ہے پنجاب پولیس کی, اور اب کاؤنٹر ٹیررزم والوں کے پاس ہے. سچ تو آ جائے گا, آج نہیں کل نہیں پرسوں سچ آ جائے گا. کس نے اسے کہا, کسی نے مارنے کی کوشش کی, کسی انڈیویجول نے مارنے کی کوشش کی, اس کا اپنا ارادہ تھا یا کوئی اور تھا, یا خود انہوں نے ہائر کیا, ان کا کوئی بندہ ان سے کوئی اور بندہ بن کے ملا اور اس کو ہائر کیا, کوئی پیسے ویسے خرچے. تو یہ معاملہ بڑا مشکوک ہے. ہاں صاحب کا سائفر کا ڈرامہ فیل ہو گیا. ہاں صاحب نے فوج میں بغاوت کرانے کی کوشش کی, فیل ہو گئے. ہاں صاحب نے ارشد شریف کے قتل کو کیچ کرانے کی کوشش کی, ٹوٹلی فیل ہو گئے. اور اب لانگ مارچ شروع کیا تو یہ والا ڈرامہ لانگ مارچ فیل ہو گیا. تو یہ والا جو حملے والا ہے یہ بھی آلموسٹ فیل ہو گیا. 48 گھنٹے بھی نہیں گزرے کہ یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آنی شروع ہوئی ہے. ایک بندے کی ٹانگ پہ گولی لگی ہے, پٹی بندھی ہوئی ہے, اور جب وہ ہسپتال میں بیٹھے تو دونوں ٹانگ پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. چودھری پرویز لائن بھی کٹ گئے, وہ تو ایک بازو لے کے بیٹھے ہوتے نا. تو یہ وہی سلسلہ اگر آپ غور کریں, وہ جو شہباز گل کا ڈرائیور تھا, وہ جس نے بعد میں کپڑے پھاڑ لیے اور پھر پٹی باندھ لی, تو یہ پٹیاں باندھنے ان کو آتی ہیں. یہ پٹیوں والی جماعت ہے.
یا پٹیوں والی جماعت ہے یا وہ جو فلموں والی جماعت ہے کچی ٹاکی, وہ جو فلمیں نہیں چلتی, جگہ جگہ فلمیں چلاتے تھے, ہماری ویڈیو بن گئی ہمیں ننگا کر دیا, ہماری ویڈیو بن گئی ہمیں ننگا کر دیا, ہماری ویڈیو بن گئی, یا پھر پٹیاں باندھ کے آ جاتے ہیں. تو میرے ذرا یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے اب اس بات پہ غور کیا گیا ہے. یہ کل رات سے اس کے اوپر کچھ ڈسکشن شروع ہو گئی ہے کہ اب حکومت کو اس کے اوپر کیا لیگل ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ اب تو فرمائش آ گئی نا بڑے کروں کہ جناب پڑھو, نہیں تو پھر پڑھو. یعنی اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو پھر وہ کچھ کریں گے, جو اگر وہ کچھ کریں گے تو پھر سب کا نقصان ہونا. تو قانونی کارروائی کا جو مطالبہ کیا گیا نا وہ فوج کی جانب سے, اس نے پھر اب کہانی کا رخ تبدیل کر دیا. ادھر دیکھیں نا وہ خان صاحب کے جو درینہ دوست ہیں, کیا نام ہے ان کا, ڈونلڈ ٹرمپ, انہوں نے بھی یہی کام کیا, توشہ خانہ کے طائف, وہ بھی لے گئے توشہ خانہ اڑا کے. وہ امریکہ میں تحقیقات شروع ہو گئی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کہ وہ توشہ خانہ سے ملنے والے تحائف سارے گھر لے گئے. اب پتہ نہیں یہ ترکیب انہوں نے انہیں سکھائی تھی ٹرمپ کو, یا ٹرمپ نے انہیں بتایا تھا کہ توشہ خانہ کا مال اپنا ہی مال ہوں ہے, جیب چھپا لو. لیکن اس کے ذہن میں بھی یہ ترکیب نہیں ہے جو خان صاحب کے ذہن میں آ گئی ہے کہ لانگ مارچ کرو اور فائرنگ کرا لو. اور ٹرمپ ذرا مجھے لگتا ہے پیچھے ہوئے, خان صاحب تھوڑا 2 قدم آگے ہیں ان معاملات کے اندر. تو وہاں پہ امریکہ میں بھی تحقیقات شروع ہو گئی ہے, وہ بڑا مال کھا گیا. وہ ایک صاحب کی ویڈیو آئی ہے, وہ حماد اظہر صاحب کی, وہ کہتے ہیں خان کی ٹانگ کی شاہ رگ میں گولی لگ گئی ہے. بتائیے خان صاحب کی صحت اب کیسی ہے؟ خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں. ان کا بڑا نیرو اسکیپ ہوا ہے, جو ان کی ٹانگ کی کے اندر جو شاہ رگ ہوتی ہے, آرٹری ہوتی ہے, اس سے صرف چند سینٹی میٹر دور گولی جا کے رکی ہے. اب شاہ رگ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں, آپ کے گلے میں ہوتی ہے اسے شاہ رگ کہتے ہیں. باقی وینز ہوتی ہیں, رگیں ہوتی ہیں. شاہ رگ جسے کہتے ہیں مین آرٹری, وہ یہ ہوتی ہے جو ڈیمیج ہو جائے تو بچنا مشکل ہو جاتا ہے. باقی بلیڈ کرتی ہیں, جیسے ہاتھ کی وین ہوتی ہے, ٹانگ کی وینز ہوتی ہیں. مین آرٹری ہوتی ہے, ہارٹ کو جاتی ہے اور اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, وہ مین آرٹری ہوتی ہے. شاہ رگ پھر بھی نہیں ہوتی. وہ کہندہ معذرت جناب خان کی شاہ رگ جو ہے وہ بچ گئی. وہ خان کہتے ہیں ایک گولی ادھر سے گزر گئی قریب سے, دوسری اس کے قریب آ کر رک گئی. وہ باریک سے پارٹیکل 4 دکھا دیے انہوں نے ایکس رے رپورٹ کے اندر. کوئی شرے نہیں ہوتے. وہ درے والی کہانی ہے, درے کا مسئلہ ہے اور درے کی کوئی شرے ہیں, درے کے شرے. وہ اسلحے کا سارا ایکسپرٹی تو ادھر ہی ہے نا. یا تو کسی کو پتہ نہیں اتنا اسلحہ کیسے ہوتا ہے اور کیا امپیکٹ ہوتا ہے, ان کو تو بخوبی پتہ ہے. تو اب فائنل یہ ہے کہ جناب یہ سارا ڈرامہ جو ہے, یہ سارا اب تک یہ ساری کارروائی جو ہے وہ ڈرامہ ثابت ہو چکی ہے. خان صاحب اس بات کو اسٹیبلش کرنے میں ناکام ہے کہ ان پر واقعی کوئی حملہ ہوا ہے, اور اگر وہ حملہ ہوتا یا وہ سمجھتے کہ حملہ ہے تو پھر اس کے اوپر ان کو تحقیقات کرانی چاہیے. حکومت تو کہہ رہی ہے کہ چیف جسٹس سے بھی کہ تحقیقات کر لیں, اور وہ تو اسکاٹ لینڈ یارڈ سے بھی تحقیقات کرانے کو تیار ہے. فوج نے البتہ یہ کہہ دیا کہ یہ جو انویسٹیگیشن ہوگی جی آئی ٹی جو اب بنا رہی ہے پنجاب حکومت, اس میں کوئی آرمی کا بندہ شامل نہیں ہوگا. آپ ہی تحقیقات کرو, آپ ہی فیصلے کرو. کل کو یہ نہ کہ کوئی فوجی شامل تھا تو فیصلہ بدلوا دیا, جیسے انہوں نے ارشد شریف کیس میں اپنا بندہ دینے سے انکار کر دیا کہ ادھر بھی کیونکہ 2 الزام لگ گئے نا فوج کے اوپر بڑے. ارشد شریف کا مرڈر بھی لگا دیا, خان صاحب نے پر حملہ بھی ڈال دیا. تو ٹارگٹ کیا ہے؟ ٹارگٹ ہے ملک کو تباہ کرنا, اس ملک کی فوج کو روگ آرمی قرار دینا, اس ملک کو ڈیپ سٹیٹ قرار دینا, اور یہ بتانا کہ جو کچھ کر رہی ہے فوج ہی کر رہی ہے, اور یہ اتنی خطرناک ہے کہ اور ان کے پاس ایٹمی ہتھیار بھی ہیں. یہ اصل ٹارگٹ ہے. تو اب بھی اگر حکومت نے اس پہ ایکشن نہ لیا, یعنی صرف غور ہی کیا کہ جی پھاڑ لینے ہیں, کر لینے ہیں, سوچ رہے ہیں, اور شہباز شریف نے ہمت نہ دکھائی یا کسی اور نے گورنمنٹ نے اس کے اوپر قانونی کارروائی نہ کی, تو ان کے لیے بہت مشکل پیدا ہو جائے گی, اور پھر سب کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی. کیونکہ خان پھر اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا, اور خان ڈائریکٹ جو کنفلکٹ چاہ رہا ہے فوج کے ساتھ وہ ہو جائے گا. فوج اس کنفلکٹ سے بچنا چاہ رہی ہے. فوج سمجھ رہی ہے کہ کس طرح خان ان کو ڈریگ کر رہا ہے, خان صاحب کس طرح ان کو گھسیٹ رہے ہیں. اس لیے بار بار سول حکومت سے کہہ رہی کہ آپ اپنا فرض جو ہے پورا کریں,
اور سول حکومت کیا ہے سمجھ رہی ہے کہ شاید جڑا کھا دیا گاجراں ٹھڈ انہاں دے پیڑ نہیں بھائی صاحب، صرف ان کے پیٹ میں درد نہیں ہونی، یہ ان کے پیٹ میں بھی درد ہو رہی ہے جو نظارہ لے رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں جائے گا. کبھی کبھی جو ہے نا وہ چھت تماشائیوں پہ گرتی ہے، گراؤنڈ میں کھیلنے والے بچ جاتے ہیں اور جو میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں باہر ان کے اوپر چھت گر جاتی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویڈیو میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.